لیکن آپ کیوں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کو شاید جینون شکست ہوئی ہو؟ اس سے پہلے جو 16 مہینے کی آپ لوگوں نے حکومت کی اس سے لوگ بڑے نالاتے ہیں، پھر جو نگران حکومت بنی اس پہ سب پارٹیوں نے اپنے اپنے نمائندے دے، اس سے لوگ نالاتے ہیں، تو یہ کیوں؟ میرا تو صاحب اگر 1.5 سال حکومت ہے، اگر 1.5 سال کی حکومت کی بات آپ کرتے ہیں تو 1.5 سال حکومت کی قیادت مسلم لیگ کر رہی تھی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس میں اکثریت پیپلز پارٹی کی تھی، ہم تو تیسرے چوتھے نمبر پہ تو ان کو بھی اپنے اپنے بتا حصے رہا کی ہوں، بار تو پڑی ہے نہیں نا، بتا رہا ہوں نا جی، سوائے پیپلز پارٹی کے۔ بتا رہا ہوں نا جی، ہاں پھر تو یہ سارا نظرہ جو ہے پہلے مسلم لیگ پہ گرنا چاہیے تھا اور ان کی کوئی 10-15 سیٹیں آنی چاہیے تھی، پھر دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی پہ گرنا چاہیے تھا کہ آج اس کو سندھ میں شکست ہونی چاہیے تھی جی، وہ تو آگے بڑھ رہی ہے، بلوچستان کی طرف بڑھ رہی ہے جی، اور صرف ہم پر یہ نزلہ گر رہا ہے کہ ہم نے ایک جرم کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بات ایسی بھی کی جائے کہ گراؤنڈ تو تصدیق کرے نا اس کی جی، لیکن مولانا گراؤنڈ نہیں تصدیق کر صاحب رہا ہے اس اللہ چیز کا گواہ جی۔ ہے، میں بہت سوچتا ہوں نا، لیکن میرا پتہ نہیں دل یہ نہیں مانتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیے داندلی کی ہوگی کہ پی ٹی آئی کو جتوائے اور آپ کو ہروائے۔ اگر ماضی کی پی ٹی آئی 2018 کی ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھی، پی ٹی آئی ہم بھی آپ کے ہم نوا تھے۔ میں نے پی ٹی آئی کو مخصوص نہیں کیا ہے، میں کہتا ہوں چاروں صوبے میں انہوں نے کچھ ایسے اپنے اپنے لوگوں کو نکالنا اور تاثر یہ دیا کہ جی یہاں پر تو ہم نے پی ٹی آئی کو توڑ دیا ہے، پرویز خٹک آ رہا ہے، پرویز خٹک بھی ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے کہ اس کی حکومت آنے والی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے کہ آپ پرویز خٹک اور ایمل ولی خان وغیرہ آپس میں لڑتے رہے اور فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچ گیا؟ نہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی اتحاد نہیں کیا آپس میں اور ہم اس کے باوجود جیتتے رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ بلدیاتی الیکشن میں ہمارا کوئی اتحاد کسی کے ساتھ نہیں تھا، آپ نے دیکھا ہم نے پورے صوبے میں مار دیا ان کو جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں کوئی دلیل نہیں بن رہی ہیں، اور اس کو دلیل بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے نفی کر رہی ہیں۔ تو حالات و واقعات کے تحت حضرت جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم اندھے ہو کر بات نہیں کر رہے ہیں۔ صافی صاحب آپ الیکشن نہیں لڑتے، ہم سن 1970 سے الیکشن لڑ رہے ہیں جی۔ میں نے اپنے والد صاحب کی الیکشن کمپین 1970 میں بھی چلائی ہے جی، میں نے 1977 میں بھی چلائی ہے، اور پھر اس کے بعد 88 سے اپنے الیکشن لڑ رہا ہوں جی۔ آج تک جتنا گلی کوچے کو میں جانتا ہوں، میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت جس حلقے میں بھی آپ جائیں گے، ہر حلقہ آپ کو فوراً بتا دے گا کہ یہاں مقابلہ فلاں فلاں کے بیچ میں ہے، چاہے 15-20 کینڈیڈیٹ کیوں نہ کھڑے ہوں جی۔ لیکن لوگ ہماری اب جو نئی نسل ہے وہ موروثی سیاست کی بھی مخالف ہے۔ ایک اعتراض آپ پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی آپ نے اپنے 2 بھائیوں کو بھی ٹکٹ دیے، 2 بیٹوں کو بھی ٹکٹ دیے، شاید اس کا لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہو۔ میرے خیال میں اگر جماعت کہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ مجھے دو، اگر جماعت کہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ مجھے دو، یہ آپ کے نامینی نہیں تھے، جماعت کے نامینی؟ جماعت کے نامینی تھے حضرت۔ میں کبھی بھی اپنے ذات کی طرف سے کوئی کسی کو امیدوار نہیں بنایا کرتا، جماعت طلب کرتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ لکی مروت میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا 2018 میں مولانا انور کو ہم نے کھڑا کیا اور وہ کامیاب ہو گیا جی۔ اور اس دفعہ بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ وہاں اپنا کوئی ایک عالم دین وہاں کھڑا ہو، جماعت کا ایک نظریاتی آدمی کھڑا ہو، لیکن پوری جماعت مکمل طور پر میرے گھر آئی، عبدالخیل میں، میرے گاؤں میں میرے گھر آئی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے گھر سے ہمیں بندہ دو جی۔ اچھا، مجھے اس بنیادی سوال کا جواب نہیں ملا کہ آپ اب کیا چاہتے ہیں؟ ری الیکشن چاہتے ہیں؟ کچھ حلقوں پہ ری الیکشن چاہتے ہیں؟ ری کاؤنٹنگ چاہتے ہیں؟ مطالبہ کیا ہے؟ میں اب اس کو افراد کی طرف منتقل کرتا ہوں، میں فضل الرحمان یا پارٹی کی طرف اب اس سوچ کو منتقل نہیں کر رہا ہوں جی۔ افراد جو ہمارے امیدواران ہیں اور جو زیادہ تر رنر اپ ہیں دوسرے نمبر کے جی، وہ اپنے طور پر آئے ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ ہمارے یا ری چیکنگ کریں یا ری پولنگ کریں یا جزوی طور پر آپ کریں، جو بھی ان کے دلائل ہیں وہ انہوں نے ایڈمٹ کر دیے ہیں، اور وہ فیصلے وہ کریں گے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ الیکشن غلط ہوئے ہیں، اور الیکشن کے بارے میں اگر دوبارہ بھی الیکشن کرائے جاتے ہیں تب بھی ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اثر رسوخ اور مداخلت کے بغیر ہوں گے۔ لیکن تحفظات کے باوجود آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ ہاں، یہ ضرور ہم نے اعلان کیا ہے کہ اب جو لوگوں نے ہمیں ووٹ دے دیا ہے، اور چند سیٹیں صحیح، لیکن ہم پارلیمانی کردار جو ہے فی الحال نہیں چھوڑتے، اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری جماعت کو اختیار نہیں ہے اس کا۔ لیکن میری معلومات کے مطابق مسلم لیگ نون کوشش کرے گی، ان کی قیادت آپ کے پاس آئے گی، مجبور کرے گی کہ آپ حکومتی بینچوں پہ بیٹھے، تو آپ ان کے کہنے پہ حکومت وہ تو بعد میں کہیں گے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں ان سے، اور پورے اخلاص کے ساتھ کہہ چکا ہوں
کہ جس طرح کا الیکشن ہوا ہے، جس طرح کا نتیجہ آیا ہے، جس طرح کے ملک کے حالات ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، 1.5 سال کا تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر چند کے آپ نے چیلنج قبول کیا، ہم سب آپ کے ساتھ تھے، چاہتے نہ چاہتے بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہم لوگ، اس کے باوجود آپ کوئی نیک نامی حاصل نہیں کر سکے، مزید اپنی سیاست جو ہے اس کو دفن نہ کریں، آئیں ہم سب اپوزیشن میں بیٹھے۔ تو میں تو کہہ چکا تو ہوں، وہ تو بھی ڈیڈ لاک ہوگا نا، کیونکہ پھر پی ٹی آئی کے آزاد بھی تو اپنی حکومت نہیں بنا سکتے، تو اس صورت میں بھی تو ڈیڈ لاک ہوگا، ملک بحران کی طرف۔ اس کا سوال مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ ان سے کہو جنہوں نے صورتحال پیدا کی ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں تو اگر ری الیکشن کی طرف معاملہ جاتا ہے تو اس سے کوئی بحران پیدا تو نہیں ہوگا، بحران حل ہو جائے گا۔ میں اسی اوپر جا چکا ہوں جی، اب میں چونکہ اسی اوپر جا چکا ہوں، میں ری الیکشن اور یہ اور پھر ایسا ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں، اس میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا